Welcome to Salsabil YouTube channel. Subscribe our channel to get notification of new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا، استغفار جس میں کچھ بھی وقت صرف نہیں ہوتا اور نہایت آسان ہے، بہت بھولتا ہوں۔ یعنی استغفار اتنی آسان چیز ہے کہ اس میں کوئی لمبا چوڑا وقت صرف نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے اندر آدمی یہ کہہ دیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا آسان ہونے کے باوجود میں استغفار کرنا بھول جاتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ان کو لکھا، اس حالت میں استغفار بعد خاص کسی وقت مقرر کیجیے تاکہ اگر ہر وقت یاد نہ رہ سکے تو قلق نہ ہو۔ ویسے تو استغفار کے لیے نہ وقت مقرر ہے اور نہ تعداد مقرر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنی ہر غلطی پر استغفار کرنا چاہیے، لیکن ایسی حالت میں جب کہ آدمی استغفار کرنا بھول جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کوئی خاص وقت مقرر کر کے اس فلاں وقت میں استغفار کیا کروں گا اور عادت بھی متعین کر کے اتنی مرتبہ استغفار کروں گا، مثلاً ایک تسبیح پڑھوں گا۔ چنانچہ ہمارے بزرگ طالبین کو جب معلومات بتاتے تو ان میں استغفار کی ایک تسبیح ضرور شامل ہوتی ہے۔ وہ استغفار یہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو۔ اس استغفار کو خاص وقت میں اور خاص تعداد میں لینا مفید ہوتا ہے، اور یہ استغفار محض زبانی حرکت سے نہ ہو بلکہ استغفار کے وقت ذہن میں ذرا اس کا دھیان پیدا کرے کہ مجھ سے نہ جانے کتنی غلطیاں سرزد ہوئی ہے، نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے گناہ وہ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں۔ اے اللہ، میں آپ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی۔ یہ دعا آپ سے اس وقت پڑھنا ثابت ہے جب آج حج یا عمرے کے موقع پر صفا مروہ کی سعی کے دوران میلین اخضرین میں دوڑا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے، رب اغفر ورحم واعف عنا وتکرم وتجاور عما تعلم وإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ اے اللہ، میری مغفرت فرمائیے اور رحم فرمائے اور درگزر فرمائے اور مجھ پر کرم فرمائے اور میرے ان گناہوں سے درگزر فرمائیے جو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ بے شک آپ سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ جو گناہ آپ کے علم میں ہیں میں ان سے معافی طلب کرتا ہوں، آپ اپنی رحمت سے وہ سب معاف فرما دیجیے۔ اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ وہ سب جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ نہ جانے کتنے گناہ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا بھی ہمیں احساس نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اس لیے روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائیں گے، اور اگر گناہوں کا صدور بھی ہوگا تو استغفار کی برکت سے معاف بھی فرما دیں گے۔ استغفار کے سلسلے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں۔ بعض مشائخ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے روزانہ کے معمولات پورے کرنے بیٹھے تو استغفار سے شروع کرے، دوسری تسبیحات بعد میں کرے۔ استغفار سے شروع اس لیے کرے کہ پہلے پاک و صاف ہو جائے پھر آگے بڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس وغیرہ یہ سب انوارات ہیں۔ ان انوارات کو حاصل کرنے سے پہلے ان کے قابل تو بن جائیں۔ بلکہ بعض دوسرے مشائخ فرماتے ہیں کہ استغفار آخر میں کرے، اس لیے کہ قرآن کریم میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کو کم سوتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں، نماز میں، عبادت میں رات گزارتے ہیں، اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں تاکہ یہ استغفار کوتاہیوں کو بھی شامل کر کے جو ان عبادتوں میں پائی گئیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، رات کو ہم نے عبادت تو کی لیکن آپ کی شان عبادت نہ ہو سکی،
ما عبدناک حق عبادتک، اور جب ان عبادات میں ہونے والی کوتاہیوں سے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی گئی تو اب یہ عبادات کامل اور مکمل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہو گئی۔ بہرحال استغفار کے بارے میں مشائخ کے مذاق مختلف ہیں، لہٰذا جس شخص کا جو مذاق کی طرف رجحاں زیادہ ہو اس مذاق کو اختیار کر لے۔ دونوں راستے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، شاگردوں کو ان کی کوتاہیوں پر بے وقوف، پاگل وغیرہ کہہ دینا چنداں مذموم نہیں، اس لیے اس سے استغفار کی ضرورت نہیں۔ یہ تمام طلبات جماعت کے سامنے معافی چاہے جائے، بلکہ بعض اوقات خلاف سبب ہے کہ ان کی جسارت و جرت اور فاسد اخلاق کا البتہ جرم اعتدال سے تجاوز نہ ہو۔ جو حضرات اکثر و بیشتر تعلیم و تدریس کے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں فکر عطا فرماتے ہیں، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شاگردوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے اور برا بھلا کہنا پڑتا ہے، بعض اوقات تھوڑا بہت مارنا بھی پڑتا ہے، اور ان افعال سے ظاہر ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس سے معافی مانگے، اور جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ شخص معاف نہیں کرے گا وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ اس ملفوظ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اصول بتا دیا کہ اگر استاد شاگرد کو ڈانٹے یا برا بھلا کہے یا تھوڑا سا مار لے تو اس پر شاگرد سے معافی مانگنی ضروری نہیں، بلکہ بعض اوقات معافی مانگنا مضر ہوتا ہے، اس لیے جو شریر طبیعت کا شاگرد ہوگا وہ اس کا الٹا اثر لے گا کہ اچھا استاد جی بھی ہم سے معافی مانگ رہے ہیں، لہٰذا آئندہ اور زیادہ شرارت کرو اور زیادہ گستاخی کرو، کیونکہ اگر استاد کسی وقت ڈانٹ ڈپٹ کر لے تو بعد میں ہم سے معافی بھی مانگیں گے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر اور زیادہ جرت اور جسارت پیدا ہوگی، اس لیے ان سے معافی مانگنی ضروری نہیں۔ یہ اصول ہر ایک شخص میں جاری ہوگا، اور جو آپ کے زیر تربیت ہو، چاہے وہ شاگرد ہو، چاہے مرید ہو، چاہے بیٹا۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا، لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، یعنی ایک طرف صدیق بنتے ہیں اور دوسری طرف لعنتی بھی کر رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر تلافی کی طور پر اس غلام کو آزاد کر دیا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام آزاد فرما دیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور اس دوران انہوں نے اس غلام کو اس کے وطن کی طرف نسبت کر کے کوئی تحقیق کا جملہ کہہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت کی خو باقی ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غلام کو وطنیت کا طعنہ دے دیا۔ بہرحال اعتدال پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس حد پر پہنچنے سے پہلے رک جائے جہاں یہ شبہ ہو کہ یہ اعتدال کے اندر داخل ہے یا نہیں۔ یہ وصف تعالیٰ کی خاص توفیق اور بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، ورنہ آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہ وصف حضرت فاروق اعظم کا بیان کیا گیا ہے، کان وقفا عند حدود اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حدود کے آگے رک جانے والے تھے۔ ویسے آپ کے اندر غصہ تھا، مزاج میں تیزی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حد کے سامنے آ گئی تو اب مزاج کی ساری تیزی ختم ہو گئی اور سارا غصہ بھی فرو ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف لگا ہوا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ اس پرنالے کو توڑ دو، اس لیے کہ اس کے پانی سے مسجد نبوی خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ پرنالہ توڑ دیا گیا۔ یہ غصہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور مسجد نبوی کے لیے تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے گھر کا پرنالہ توڑ دیا
تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ناراض ہوئے اور ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، ہمارے گھر کا پرنالہ توڑ دیا۔ حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پرنالہ مسجد میں گر رہا تھا اور مسجد نبی کو خراب کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو توڑ دیا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس پرنالے کو لگانے کی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی؟ حضرت فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی۔ چنانچہ آپ وہیں جھک کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میرے کمر پر کھڑے ہو کر دوبارہ اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگا دے۔ پھر فرمایا کہ خطاب کے بیٹے کی یہ مجال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگے ہوئے پرنالے کو توڑے۔ چنانچہ وہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ لگا دیا گیا اور آج تک وہ پرنالہ مسجد نبی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ترکی خلافت کے دور کے لوگوں کو یہ عشق عطا فرمایا تھا کہ اب وہ نہ گھر موجود ہے نہ کوئی اور چیز موجود ہے، لیکن چونکہ وہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا اور حضرت فاروق اعظم نے اس کا اس طرح سے اکرام کیا تھا، اس لیے وہ پرنالہ اسی جگہ لگا دیا۔ اب تک اس پرنالہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ بات صرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں۔ بہرحال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ کان وقفا عند حدود اللہ، لیکن یہ بات صرف کتابیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کسی کے سامنے گھڑے گانے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب کسی کے در پر آدمی گھڑے گاتا ہے تب اللہ تعالیٰ یہ صف عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پہچان جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔